اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین محترم، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے نسبت، اور نسبت کے بعد جس چیز کو ہم فوکس کریں گے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے بحیثیت مسلمان، وہ تعلق اور نسبت چھوٹی نہیں ہے۔ اس تعلق اور نسبت کا اس قدر بلند پایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا تخمینہ لگانا چاہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس کا تخمینہ لگا سکے کہ ہماری نسبت کس بڑی ہستی کے ساتھ ہے۔ نسبت آپ جانتے ہیں کہ اس کا تعلق ہوتا ہے کسی کے ساتھ جڑ جانا، کسی کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر لینا، یا آپ کا تعلق کسی کے ساتھ بن جائے۔ اب جتنی وہ بڑی شخصیت ہوگی اتنا ہی بڑا آپ کا تعلق ہوگا۔ یعنی کہ اگر میں دنیاوی لحاظ سے بات کروں تو دنیاوی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وزیر ہے، مشیر ہے، ایک ایم این اے ہے، ایک ایم پی ہے، ایک کونسلر ہے، اور ایک محلے میں ایک شخص ہے جو بڑا باعزت دار ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ تعلقات کی بات کریں تو جس طرح آپ کا اسٹیٹس اپ گریڈ ہوتا جائے گا، آپ کا تعلق بڑھتا جائے گا۔ ایک عام شخص سے آپ کونسلر تک جائیں گے، کونسلر سے آپ ایم این اے، پھر ایم پی اے، پھر وزیر، پھر وزیر اعظم، تو آپ کا تعلق بھی اتنا بڑا ہوتا جائے گا۔ اور صرف تعلق بڑا نہیں ہوگا بلکہ آپ کے اثر و رسوخ میں بھی بہت بڑا فرق آئے گا۔ یعنی کہ لوگ آپ کی عزت بھی پھر ویسے کریں گے۔ دیکھیں، ایک عام پولیس والا ہے، اس کی رسپیکٹ ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ رسپیکٹ ہے، لیکن ایک پولیس والا جو ہے وہ پرائم منسٹر کے پروٹوکول کے ساتھ ہوتا ہے، گویا وہ ہر وقت پرائم منسٹر کے ساتھ ملتا جلتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ تو میرا اگر اس کے ساتھ تعلق ہوگا تو گویا میں خود کو زیادہ طاقتور سمجھوں گا۔ تو تعلق اور نسبت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ اب نسبت دیکھیں، اگر آپ کا تعلق جڑا ہوا ہے، تعلق آپ کا کنٹینیو ہے، تو آپ اسی طرح چلتے رہیں گے، لیکن جیسے ہی آپ کا تعلق ٹوٹ جائے گا، تعلق آپ کا ختم ہو جائے گا، تو عین ممکن ہے کہ آپ کو کوئی جانے ہی نہ، آپ کو کوئی پہچانے ہی نہ۔ اس کی مثال اس طرح ہے، یہ اب دیکھ رہے ہیں میرے پاس ایک مائک لگا ہوا ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ کمپیوٹر کے ساتھ ہے، کمپیوٹر کا تعلق بجلی کے ساتھ ہے، گویا اس کا تعلق جو ہے وہ بجلی کے ساتھ ہے، کنیکشن چل رہا ہے، ایک تعلق اس کا جڑا ہوا ہے۔ اگر اس کا تعلق بجلی سے ٹوٹ جائے تو یہ آواز پہنچانے سے قاصر ہو جائے گا، یعنی کہ یہ اپنا فائدہ نہیں دے سکتا، حالانکہ یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ اور جب تعلق ٹوٹ جائے تو پھر وہ چیز جتنی بھی پائیدار کیوں نہ ہو، وہ کتنی ہی اچھی کمپنی کی کیوں نہ ہو، وہ کبھی کام نہیں کرتی، کیونکہ اس کا تعلق جس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ سامعین محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاص طور پر لاہور میں، ویسے تو دنیا میں ہر جگہ پر، لیکن چونکہ ہم لاہور سے بلونگ کرتے ہیں، اگر کوئی کراچی سے کرتا ہے، اگر کوئی اسلام آباد سے کرتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ ایسے لوگوں نے مقامات بنائے ہیں جن کو میوزیم کے نام سے جانا جاتا ہے، عجائب گھر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ اس عجائب گھر میں کیا ہوتا ہے؟ ایسی کیا چیز ہے کہ لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں صرف اس کے اندر جو موجود اشیاء ہیں ان کو دیکھنے کی غرض سے، صرف اس لیے آتے ہیں چونکہ وہاں پر وہ اشیاء موجود ہیں جو قدیم زمانے سے تعلق رکھتی ہیں اور بڑی بڑی شخصیات سے تعلق رکھتی ہیں، جس طرح کہ لاہور میوزیم ہو، کراچی میوزیم ہو، قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے قائد ہیں، پاکستان کے بانی ہیں، ان کی وہاں پر گاڑی موجود ہے، ان کے وہاں پر شوز موجود ہیں، ان کے وہاں پر لکھنے والی ڈائریز موجود ہیں، ان کی وہاں پر قلم موجود ہے۔ یہ تمام اشیاء اگر موجود ہیں اور ہم جا کر دیکھتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے کہ اس چیز کا تعلق، شوز تو میرے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بھی ہو سکتے ہیں، گاڑی ہر کسی کے پاس ہے، لیکن ان کی ہی گاڑی کو کیوں سنبھال کے رکھا گیا ہے؟ اس کو اتنا تیار کر کے، خوبصورت کر کے انہوں نے اس میں سجا کے رکھا ہے کہ اس میں ڈسٹ کا ایک ذرہ بھی نہیں نظر آپ کو آئے گا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا یہ ایسی نایاب گاڑی ہے کہ جو موجود ہی نہیں پوری دنیا کے اندر؟ ایسا نہیں ہے، میں بھی ویسی گاڑیاں اور بھی موجود ہوں، لیکن چونکہ اس گاڑی کا تعلق اب اس چیز کے ساتھ ہو چکا ہے، اب اس کی جو ویلیو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اور یہ نسبت کا ہی تعلق ہوتا ہے کہ اشیاء کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں دور عثمانی کے سکے بھی وہاں پر موجود ہوں گے، اور ان کا چونکہ تعلق دور عثمانی کے ساتھ تھا لہٰذا وہ ایک یادگار ہے۔
وہ نسبتاً وہاں پر رکھے گئے ہیں. تو اگرچہ اس کی اب ویلیو ڈی ویلیو ہو چکی ہے، لائک وہاں پر کھوٹا آنا پڑا ہے، سکہ پڑا ہے، اب وہ یہاں نہیں چلتے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کی نسبت ہو چکی ہے لہٰذا اب وہ ویلیو سے آگے بڑھ کے نایاب ہو چکا ہے، اب اس کی مزید ویلیو بڑھ چکی ہے. اب یہ میں ان سادہ اشیاء کی بات کر رہا ہوں، مادی چیزوں کی بات کر رہا ہوں جن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، لیکن جس کا تعلق دنیا اور آخرت کے ساتھ ہو جائے، سبحان اللہ، جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے، جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ اس شخص کی ویلیو کیا ہوگی. گویا میرا اور آپ کا جو تعلق اور نسبت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. میرا اور آپ کا تعلق کسی ایم این ایم پی اے کے ساتھ نہیں ہے، ہماری وجہ شہرت جو ہے وہ ان کی وجہ سے نہیں ہے، میرا تعلق دین اسلام کے ساتھ ہے. دین اسلام نے یہ مجھے عزت بخشی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نے مجھے یہ عزت بخشی ہے. تو اگر میری نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی، میرے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوں گے، تو میری ویلیو مزید بڑھ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں عام لوگوں کی بنسبت نایاب ہو جاؤں گا، میں عام لوگوں کی بنسبت میری ویلیو زیادہ ہو جائے گی. حضرت عمر بن خطاب کا ایک بہت ہی حسین اور خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ آپ نے جب اپنے بیٹے کی تنخواہ مقرر کی تو بہت کم مقرر کی زید کے مقابلے میں، جو زید بن حارثہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کے بنسبت بہت کم مقرر کی. تو انہوں نے کہا کہ ابا جی میں آپ کا بیٹا ہوں اور آپ امیر المومنین ہیں اور خلیفۃ الرسول ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے میری تنخواہ اتنی کم مقرر کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ بات نسبت کی ہے کہ تیری نسبت میرے ساتھ ہے اور زید کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. سامعین محترم، آپ نے دیکھا نسبت کا کتنا بڑا تعلق ہے. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی، آپ کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہمیں جو ہے وہ آثار کی کتاب میں ملتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی ایک شاہی پہلوان تھے. پہلے یہ آپ بزرگی اور عبادت کرنے سے پہلے ایک شاہی پہلوان تھے، اور وہاں پر اعلان کروایا گیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا شاہی پہلوان کتنا طاقتور ہے. تو کوئی بھی اگر بغداد میں ہو جو طاقتور ہے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے، وہ آئے اور جنید سے لڑے. اچھا، اب اعلان ہوا تو وہاں پر ایک سید بھی رہتا تھا جو کہ مفلس الحال تھا، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سادات ہیں وہ صدقہ اور زکوٰۃ نہیں لے سکتے، لہٰذا اس نے ایک غنیمت جانا اس موقع کو، اور اس نے کہا کہ میں جنید سے لڑوں گا چونکہ بادشاہ نے بہت بڑا انعام و اکرام رکھا ہے، تو اس سبب مجھے جب یہ انعام و اکرام ملے گا تو میرے حالات تھوڑے سے بدل جائیں گے. اس نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور بادشاہ کے دربار میں جا کے کہا کہ میں تمہارے جنید کے ساتھ لڑوں گا. اچھا، بادشاہ کو اس بات پر بڑی حیرانگی ہوئی چونکہ یہ دبلا پتلا اور کمزور سا تھا. تو اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ جنید بغدادی کی بات کر رہے ہیں، اور یہ سامنے وہ پہلوان کھڑا ہوا ہے. تو اس نے کہا میں جانتا ہوں جنید کو، جب میدان میں آئیں گے دیکھا جائے گا. جب میدان میں دونوں آگے، میدان سج گیا، لوگوں میں منادی کرا دی گئی، اعلان کرا دیا گیا. جب اعلان کیا تو لوگ دیکھنے آئے کہ جنید جیسے پہلوان کے ساتھ کون شخص لڑنا چاہتا ہے. تو جب لڑائی شروع ہوئی تو آپ کو پتا ہے کہ یہ پہلوانوں میں ایک عادت ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی دنگل شروع ہوتا ہے اس سے پہلے وہ جسم پر تھپکی لگاتے ہیں یا جسم پر ایک دوسرے کے مٹی لگاتے ہیں تاکہ ہاتھ کی جکڑ جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جائے. تو سید جب وہ لگانے کے لیے گیا مٹی اس کے بدن پر جنید بغدادی کی، تو ہلکا سے کان میں کہا کہ یہ یاد رکھنا کہ میں آل رسول ہوں. اللہ اکبر کبیرہ، میں آل رسول ہوں اور میں مفلس الحال ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ کشتی جیتوں اور مجھے انعام و اکرام ملے اور کچھ عرصہ میری جو ہے مفلسی دور ہو جائے. جنید بغدادی کو یہ بات کلک کر گئی اور آپ نے کہا بات تو ٹھیک ہے، یہ نسبت رسول ہے اس کی. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے. جیسے دنگل شروع ہوا اس نے پٹک کے جناب نیچے مارا تو جنید بغدادی خود بخود نیچے گرے اور وہ دھڑم سے کر کے اوپر آ کے بیٹھ گیا. اور اس نے کہا جی لو جی مقابلہ تو ختم ہو گیا. بادشاہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جنید اس سے ہار جائے، ہم دوبارہ مقابلہ کریں گے. اچھا، جب دوبارہ مقابلہ ہوا تو وہی حال ہوا. وہ سید آ کی چھاتی پر بیٹھ گیا جنید بغدادی کی. روایات میں ملتا ہے ہمیں، جو خاص طور پر یہ آثار ہیں بزرگان دین کی، اس میں ہمیں ملتا ہے کہ جنید بغدادی کو اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اللہ اکبر کبیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ تو نے میری نسبت کی لاج رکھی. جنید، اللہ و تبارک تعالیٰ تجھے اس دنیا میں بھی عزت بخشے گا اور آخرت میں بھی تجھے عزت سے نوازے گا. سامعین محترم، یہ نسبت رسول کا احترام تھا جو انہوں نے کیا
اور اللہ و تبارک تعالیٰ نے آج آپ دیکھیں جنید بغدادی اولیاء کرام میں، بزرگان دین میں بہت اعلیٰ اور پائے کا مقام رکھتے ہیں۔ اسی طرح ابن جوزی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حرات سے ایک خاتون جو ہے وہ سیدہ تھی، بیوہ ہو گئی اور 2 بچے بھی تھے ان کے ساتھ۔ تو جب وہ بچوں کے ساتھ وہاں پر مقیم ہونے کے لیے آئیں، ہجرت کر کے آئیں، تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں پر جو ہے وہ کوئی مسلم، کوئی سردار ایسا جو کفالت کرتا ہو، جو کہ جو ہے وہ یتیموں کی اور بیواؤں کی خدمت کرتا ہو، وہ شخص یہاں پہ مجھے کہاں ملے گا؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پر تو 2 ایسے لوگ ہیں جو بڑے امیر بھی ہیں اور وہ خدمت بھی کرتے ہیں، اس میں ایک تو آگ پرست ہے اور ایک جو ہے مسلمان ہے۔ تو آپ نے ظاہری بات ہے مسلمان کا انتخاب کیا۔ آپ جب ان کے پاس گئیں تو آپ نے کہا کہ مجھے میں رات سے آئی ہوں اور میں ہجرت کر کے آئی ہوں، میرا شوہر فوت ہو گیا ہے اور میرے پاس یہ بچے ہیں اور میری کفالت کے لیے انتظام کچھ کیا جائے۔ تو اس شخص نے پوچھا، جو مسلمان سردار تھا، اس نے پوچھا کہ تم کہہ رہی ہو کہ میں آل رسول ہوں، سیدہ ہوں، تمہارے پاس اس بات کی سند ہے؟ تمہارے پاس اس بات کا ثبوت ہے؟ وہ سیدہ بڑی پریشان ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کیا ثبوت ہے، مطلب میں کیا ثبوت دوں تمہیں اس بات کا کہ میں آل رسول میں سے ہوں؟ خیر الغرض وہ جو سیدہ تھی وہ وہاں سے مایوس ہو کے چلی گئی۔ جب دوسری جگہ گئی تو وہ آگ پرست جو سردار تھا اس کے پاس گئی، اس نے بتایا کہ میں مسلمانوں کے جو رسول ہیں ان کی بیٹی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ان کو احترام سے رکھا جائے۔ ان کو بڑا احترام سے رکھا گیا، ان کی خدمت کی گئی۔ جب رات ہوئی تو دونوں لوگ سو گئے، دونوں سردار جب سوئے تو مسلمان سردار خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت سونے کا محل ہے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے۔ اس مسلمان نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ مکان تو بڑا خوبصورت ہے، کیا یہ مجھے مل سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ یہ تو مسلمان کے لیے ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں بھی مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس اس بات کی سند ہے؟ تیرے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ تو مسلمان ہے؟ رات کو میری بیٹی تیرے دروازے پر آئی اور تو اسے سند مانگ رہا تھا۔ سامعین محترم، نسبت رسول بہت بڑی چیز ہے، اور میں اور آپ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہماری نسبت بہت اونچی ہے۔ ہم تو انسان ہیں۔ آپ نے اسن حنانہ کی حدیث پڑھی ہوگی، وہ تو کھجور کا تنا تھا، وہ تو کھجور کا تنا تھا، اس کو دیکھیں نسبت رسول ہوئی، اور آپ سے جب جدا ہوا تو وہ بھی زاروں کا تار ہونے لگ پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیار کیا، پھر اسے دفنایا۔ الغرض جب وہ خواب سے بیدار ہوا تو وہ بھاگا بھاگا گیا، اس نے کہا یہ کون ہے جس نے اس سیدہ کا کل پناہ دیا ہے، میں اسے واپس لے کے آنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس آگ پرست سے کہا کہ میں 300 دینار یا درہم دیتا ہوں تجھے، سونے کے سکے دیتا ہوں، مجھے یہ سیدہ واپس کر دے، میں اس کو اپنے گھر لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا تو نے اب دیکھ کے سودا کر رہا ہے؟ جب رات خواب میں رسول اللہ تیرے پاس آئے تھے تو میرے پاس بھی آئے تھے، میری نسلوں کو انہوں نے ایمان کے نور سے منور فرما دی، اب میں مسلمان ہوں۔ تو سامعین محترم، ایک تو سید کا احترام بہت ہے، اور پھر آل رسول ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو میرے صرف بتانے کا مقصد آج یہ ہے کہ میری اور آپ کی نسبت بہت اونچی ہے، ہمیں اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ دین اسلام میں ہماری بہت زیادہ ویلیو ہے، لیکن چونکہ ہم اس دنیا میں پھنس چکے ہیں، اس مادی ماحول میں پھنس چکے ہیں، لہذا میں لگتا ہے ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ عزت تو آپ کی اس سے اور بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ مسلمان ہیں، رسول کے امتی ہیں اور انسان ہیں۔ آپ جانور نہیں پیدا کیے گئے، آپ انسان پیدا کیے گئے، آپ ایمان والے پیدا کیے گئے ہیں۔ لہٰذا اپنی ویلیو کو سمجھیں، اپنی نسبت کو سمجھیں اور اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ آپ کا اگر تعلق مضبوط ہوگا، اب آپ چاہے عبادت، اگر آپ کا تعلق مضبوط نہیں ہے، آپ جتنی مرضی عبادت گزار، آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کی نسبت مضبوط ہے اور اگر اعمال میں کچھ کمی ہو گئی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس نسبت کا حیا کرے گا اور ہم پر اپنا فضل فرمائے گا۔ دعا ہے کہ جو بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔